السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 3۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کو اچھی طریقے سے پڑھ کے سبق نمبر 3 کو پڑھنا سیکھیں۔ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں نے ڈال دی ہے، آپ ادھر سے لنک میں جا کے سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 کو پڑھیے تاکہ آپ کو سبق نمبر 3 پڑھنے میں ایزی رہے۔ سبق نمبر 3 حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ سب سے پہلے ہم قواعد پڑھیں گے تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ آئے کہ ہمیں قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ جس حرف پہ حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی اب یہ جو حرکت ہے زبر زیر پیش ہیں، جس حرف پر یہ حرکت ہوں گی وہ متحرک ہوں گی، یعنی یہ حرف کے اوپر جب حرکت آ جائیں گی تو یہ متحرک حرف کہلائیں گے۔ زبر منہ اور آواز کھول کر جب بھی آپ ادا کریں گے حرکات کو تو زبر منہ اور آواز کھول کر ادا ہوگا۔ جب آپ ادا کریں گے حمزہ زبر آ، جب آپ آ ادا کر رہے ہو تو آپ کا منہ کھل جائے گا، ٹھیک ہے، منہ اور آواز کھول کر ادا ہوگا۔ زیر آواز کو نیچے گرا کر جب آپ زیر کی ادائیگی کریں گے حمزہ زیر ای، آواز آپ کی نیچے گر رہی ہے ای۔ اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ پیش کی جب بھی ادائیگی ہوگی ہونٹ گول ہو جائیں گے ہمارے، حمزہ پیش او، ہمارے ہونٹوں کو گول کر کے ہم ادا کریں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، یعنی ان حرکات کو ہم زیادہ نہ کھینچیں گے نہ ہم اسے جلدی جلدی پڑھیں گے۔ حرکات کو اگر ہم زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے تو حرکت دراز ہو جائے گی، ہمیں حرکت دراز نہیں کرنی، اور اگر ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو ان میں جھٹکا سا آئے گا۔ تو ہمیں بالکل نارملی ادا کرنا ہے۔ 1 سیکنڈ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی فنگر اور جو تھمب ہے اس کو آپ ٹچ کرو، اور اتنی ہی ٹچ ہوگا اور کھل جائے گا، اتنی دیر میں آپ کو حرکت کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح ادا نہیں کرنا حمزہ زبر آ، اس طرح ادا نہیں کرنا، یا حمزہ زبر آ، یہ جلدی جلدی بھی نہیں ادا کرنا، ہم نے بالکل نارملی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ جب الف سنگل لکھا ہوا ہوگا، صرف خالی اکیلا لکھا ہوگا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی تو یہ الف پڑھا جائے گا، اور جب اس کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے گی، حرکت یعنی علاماتیں جو ہوں گی وہ 10-11 ہوں گی، تو اس پر اگر کوئی حرکت آ جائے گی یا جزم آ جائے گا، جزم بھی ہم آگے پڑھیں گے، جب تختی نمبر 11 آئے گی تو اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو اور جب بھی الف خالی ہوگا تو اسے الف پڑھا جائے گا، اور الف پر کوئی علامات یا ہوگی جزم یا حرکت آ جائے گی تو اسے حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رو پر زبر یا پیش ہو تو رو کو پر پڑھیں گے، اور رو کے نیچے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں رو پر زبر ہے تو رو کو پر پڑھیں گے، رو کے نیچے زیر ہوگا رو کو باریک پڑھا جائے گا، رو کے اوپر پیش ہوگا تو رو کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ رو زبر را نہیں پڑھیں گے، رو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رو زیر ری،
رو پیش رو. ٹھیک ہے. سبق یاد کرنے سے پہلے آپ ان آیتوں کا اہتمام کیا کریں تاکہ آپ کو سبق آپ کو ہمیشہ یاد رہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے. درود پاک کے ساتھ آپ اللہم ربی زدنی علما 3 بار یہ پڑھیں. اس کے ساتھ آپ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 3 بار پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ پھر اس آیت کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ آپ کا سبق آپ جب بھی یاد کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، آپ بھولیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اب پڑھنے کی ہم ترکیب بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے. بالکل ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے، نہ کھینچنا ہے، نہ ہمیں جلدی پڑھنا ہے، بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے. حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. دیکھیں ہمیں ہمارے جو بھی ہم ہجے بھی کریں گے، ہم جو بھی حرف ادا کریں گے انہیں پوری مقدار کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ہمیں یوں نہیں پڑھنا کہ با زبر با، اس طرح نہیں پڑھنا. ہمیں پوری مقدار کے ساتھ تمام حرف کو پڑھنا ہے. جس طرح ہم نے تختی نمبر 1 میں حرف تہجی پڑھنا سیکھا تھا مقداروں کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ کو ہجے کرتے وقت بھی سارے حرف کو اسی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. مقداروں کو ساتھ لیتے ہوئے چلنا ہے. ان چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے تو ہی آپ کا لہجہ بنے گا، آپ کا قرأت کرنے کا انداز بھی وہی بنے گا. بگنرز ان چیزوں کو زیادہ فوکس کریں کیونکہ سٹارٹ میں ہی ان چیزوں کو زیادہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایزیلی تجوید و قرأت کے ساتھ ہمارے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تا زبر تا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم جب حرف پڑھیں گے تو اس کی مقدار ہم اس کے مطابق پوری پڑھیں گے، اور جب ہم اسے ہجے کر لیں گے حرکت کے ساتھ تو ہم حرکت کی مقدار پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے تا پڑھا، تا کو مکمل پڑھا، تا زبر تا، بالکل نرمی سے ہمیں ادا کر دینا حرکت کی. جب ہم ہجے کر لیں گے تو ہم اس کے حرکت کے مطابق ہی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. دیکھیں ملتی جلتی آوازوں والے حرف کا بالکل خاص خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. سا میں ہمیں سیٹی نہیں نکالنی، سا کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سا نہیں کریں گے، سا. دونوں دانتوں کے کنارے جو ہیں اس میں ہمیں زبان کی نوک کو ہلکا سا لگا کے تھوڑی سی زبان باہر نکالنی ہے، لگا کے فوراً چھوڑ دینا ہے. اس طرح آپ کا سا بالکل ایزیلی ادا ہو جائے گا. جیم زبر جا. جیم کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ جیم ادا ہوتے وقت ہماری چی جیسی آواز نہیں نکلنی چاہیے. بالکل ایزیلی ادا کرنا ہے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے کو استعمال کر کے ہمیں جیم کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. خا زبر خا، خا
زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو، ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ جو ہے، حروف مستعلیہ پڑھتے وقت آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں آپ تختی نمبر 1 پڑھتے وقت ہی آپ حروف مستعلیہ کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. یہاں آپ قاعدہ پڑھ رہے ہو تو قاعدہ میں تو آپ کو ابھی ایزی رہے گا، لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھو گے اس میں پتہ نہیں چلے گا. جہاں پہ بھی حروف مستعلیہ آئیں گے ہمیں ہر حالت میں اسے پورے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کھا کی خو نہیں کرنا ہمیں، خو خی خو، ٹھیک ہے. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. تفشی ہمیں واضح کرنی ہے اس میں، ٹھیک ہے. شا شی شو نہیں کریں گے، شا شی شو. صاد زبر سو، دیکھیں سین اور صاد میں ہمیں فرق کرنا ہے. سین کی آواز جو ہے ہماری حرکت میں سا نکلے گی، اور صاد کی آواز جو ہے زبر میں ہماری سو نکلے گی، ٹھیک ہے. صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سو سی سو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ضا ضی دو. دال اور ضاد میں ہمیں فرق کرنا ہے، دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے. دال دا پڑھا جائے گا اور ضاد میں زبر میں دو پڑھا جائے گا، دو ضی دو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ذو، ظا ظی ذو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو. عین پڑھتے وقت لوگوں کو کافی مسٹیکس ہوتی ہیں کہ ہمیں عین پڑھنا نہیں آتا، کافی لوگوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے. عین کو ادا کرتے وقت ایک تو یہ حلق کے جو درمیان والے حصے ہیں نا وہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ مخارج کو خاص لے کر اگر ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ مخارج کو خصوصی آپ مخارج جو ہیں اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. مخارج کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل پڑھنے میں ایزی رہے گا، آپ کو مشکل نہیں ہوگی. عین پڑھتے وقت عین میں جو ہے ہم آواز کو تھوڑا موڑ لیں گے، ٹھیک ہے. عین موڑ کر ادا ہوتا ہے. عین کم از کم 25 سے 26 بار کی مشق کیا کریں تاکہ آپ کو جلد سے جلد پڑھنا آ جائے. ہا اور عین دونوں مشکل حرف ہیں، ان میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. اس کو آپ اسٹارٹنگ میں ہی آپ اس پر توجہ کر لیں گے، آپ پڑھنا سیکھ لیں گے نا تو آپ کو ادائیگی کرنے میں ایزی رہے گا آگے، ٹھیک ہے. عی عو، غین
زبر غ غین زیر غی غین پیش غو غو غی قو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا دیکھیں واو میں ہمیں بالکل اچھی طریقے سے فوکس کر کے پڑھنا پڑے گا کیونکہ واو کی ادائیگی جو ہے ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگی ہونٹوں کو گول کریں گے جب وا پڑھیں گے منہ کو کھول لیں گے 5 انگلیوں کی مقدار ہم اسے کھینچیں گے پھر ہونٹوں کو واپس گول کر لیں گے ٹھیک ہے یہ واو کی ادائیگی ہوگی پھر جب ہم اس کو ہجے میں پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کر کے کھولیں گے وا نہیں پڑھیں گے وا پڑھیں گے ٹھیک ہے واو زبر وا واو زیر وی وی پڑھیں گے ٹھیک ہے وی نہیں پڑھیں گے وی واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا ی یو اس کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 3 جو ہے مکمل ہوا اس کی اچھی طریقے سے آپ پریکٹس کیجیے گا دہرائی کیجیے گا قواعدوں کا خاص خیال رکھیے گا پڑھنے کا طریقہ مقداریں سب چیزیں ساتھ لیتے ہوئے چلیے گا تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 کو لازمی پڑھیے گا تاکہ آپ کو تختی نمبر 3 ایزیلی سمجھ آ جائے آپ بہترین سے بہترین قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکیں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ